نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارا جلوس ہے، یہ جلوس ایک احتجاج ہے، اور یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف۔ اس لیے کہ ہمارے اماموں میں سے کوئی امام دہشت گرد نہیں تھا، اور ہمارے عزاداروں میں سے کوئی عزادار دہشت گرد نہیں۔ اور یہ جو ہم جلوس اور ہماری ماں بہنیں اور یہ ہماری قوم کے جوان جو آج آئے ہیں، یہ سڑک پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملا ہے۔ ظالم کو ظالم ہر مذہب مانتا ہے، اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ظالم پہ لعنت نہ کرتا ہو۔ ہمارے ہندو بھائی راون پہ لعنت کرتے ہیں اور اس کا پتلا بھی جلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان بھائی شیطان کو جا کے کعبے میں پتھر مارتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف ہے، اسلام سب سے زیادہ ظلم کے خلاف ہے۔ ہمارے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا تھا، اے میرے لاڈلے حسن و حسین، ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا، ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ یعنی اگر کوئی ظالم ہو، تمہارا باپ ظالم ہو، تمہارا چچا ظالم ہو، تمہارا رشتہ دار ظالم ہو، تمہارا خاندان ظالم ہو، تو اس کے دشمن بن کے رہنا، اور مظلوم کے مددگار بننا، چاہے مظلوم ہندو ہو، چاہے مظلوم سکھ ہو، چاہے مظلوم عیسائی ہو۔ یہ ہمارا جلوس کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارا جلوس کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارا جلوس ایک ظالم کے خلاف ہے، ایک دہشت گرد کے خلاف ہے، اور اس دہشت گرد کا نام یزید ہے، اور اس ظالم کا نام یزید ہے۔ اور یزید کو کوئی مذہب قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ 6 مہینے کے بچے پہ کوئی ظلم کرے۔ یزید اتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ جس نے 6 مہینے کے بچے تک کو بھی نہیں چھوڑا ہے، جس نے خواتین کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور یہ میرے مسلمان بھائی بھی سن رہے ہوں گے، یزید کی حکومت میں پہلا حملہ امام حسین پہ ہے، دوسرا حملہ رسول کے روزے پہ ہے، تیسرا حملہ کعبے کے اوپر ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یزید نہ حسین کو مانتا ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، اور نہ رسول کو مانتا ہے۔ یزید شراب پینے کے بعد جب گلاس میں جھاگ اٹھ جایا کرتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا یہ جھاگ نہیں ہے بلکہ یہ حاجی ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ نماز کا سب سے پہلے جس نے مذاق اڑایا اسے یزید کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی شریعت آئی، محمد کا ڈھونگ تھا جو محمد نے رچا تھا۔ اب بتائیے وہ مسلمان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے دنیا کی ہر قوم، خالی شیعہ قوم عزاداری نہیں مناتی، یہودی منا رہے ہیں، عیسائی منا رہے ہیں، ہندو بھائی منا رہے ہیں، ہندو کی عورتیں عزاداری منا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین شیعت کے لیے نہیں لڑے، حسین انسانیت کے لیے لڑے تھے۔ آج پوری دنیا میں اگر ماؤں کا تقدس باقی ہے، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں، آج ہندو کیوں حسین کو مانتے ہیں، عیسائی حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ ارے ہمارے مہاتما گاندھی
جنہوں نے انقلاب برپا کیا اور جو انقلاب لے کے آئے اور انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرایا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھ میں طاقت نہیں تھی ظلم کے خلاف لڑنے کی اگر میں حسین کا انقلاب نہ پڑھتا۔ حسین کا انقلاب پڑھتا چلا گیا، میرے اندر طاقت آتی چلی گئی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کے 72 آدمی معین کیے تھے انقلاب لانے کے لیے۔ کسی نے پوچھا گاندھی جی 72 کیوں بنائے آپ نے؟ کہا اس لیے کہ یزید جیسے دہشت گرد سے حسین 72 کے ساتھ جیتے تھے، تو اس لیے میں نے 72 کی کمیٹی بنائی ہے تاکہ حسین کا عدد میرے ساتھ ملے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یزید کسی مذہب کا نہیں ہے، جھوٹ ہر مذہب میں ناجائز ہے، چوری ہر مذہب میں ناجائز ہے، ڈکیتی ہر مذہب میں ناجائز ہے۔ یزید ماؤں کا احترام نہیں کرتا تھا۔ اگر میں آپ کو ہسٹری سمجھاؤں تو یزید کہتا تھا جو بیوی ہے وہی ماں ہے، ماں میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حالانکہ ہمارا ہندو مذہب، آپ اس مذہب کو دیکھیے، جب راون سیتا کو اٹھا کے لے گیا اور سیتا اپنے زیور ڈالتی چلی گئی راستے میں کہ تاکہ میرا شوہر جب مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئے تو میرے زیور کو دیکھتا چلا جائے اور مجھے پہچانتا چلا جائے۔ تو جب دونوں بھائی سیتا کی تلاش میں نکلے تو ان کی تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ رام نے اپنے بھائی لکشمن کا امتحان لیا اور گلے کا زیور ملا تو اس نے لکشمن سے پوچھا بتاؤ یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کس کا ہے۔ پھر کانوں کا زیور پوچھا، کہا یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ پھر ماتھے کی پنڈیا کے بارے میں پوچھا، کہا یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ لیکن جب پیر میں جو پہنی جاتی ہے پوزیب یا کچھ بھی پیر میں جو پہنا جاتا ہے تو اس پیر کی چیز کو پوچھا اس نے، رام نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میری بھابھی کا ہے۔ کہا تو نے سارے زیور تو نہیں پہچانے، یہ جو پہچانا؟ اس نے کہا میں نے اپنی بھابھی کو ماں کی طرح سمجھا ہے اور میں نے ماں کے قدموں کی طرف نظر رکھی ہے، چہرے کی طرف نظر نہیں رکھی ہے۔ لہذا جو ہر مذہب ماں کا احترام آج کرتا ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں حسین کو دنیا کیوں مان رہی ہے؟ ارے بھائی اس لیے مان رہی ہے کہ سب کی مائیں حسین نے بچائی ہیں۔ ہندوؤں کی ماں حسین نے بچائی، عیسائیوں کی ماں حسین نے بچائی، مسلمانوں کی ماں حسین نے بچائی۔ لہذا حسینیت ایک احتجاج ہے اور یہ ظلم کے خلاف ہے۔ اب کیسا کیسا ظلم ہے عزیزو، میرے جوانوں، تم نے بڑا غم منایا اور تم نے بڑا ماتم کیا۔ میں نے اکثر چیزیں ایسی پڑھی، نماز کا منکر یزید، روزے کا منکر یزید، حج کا منکر یزید، رسول کا منکر یزید، اذان سے محمد الرسول اللہ کو مٹانے کی کوشش کرنے والا یزید۔ اسی لیے جب آج اذان ہوئی ہمارے سنی بھائیوں کی تو ہمارے ایک شیعہ نے ماتم کو روک دیا، بات چیت کرنا چھوڑ دی اور ان کی اذان کا احترام کیا، اس لیے کہ اذان نہ سنی کی ہوتی ہے نہ شیعہ کی ہوتی ہے، اذان اس کی ہے جس نے اذان بچائی ہے۔ اذان یزید نے نہیں بچائی، اذان حسین نے بچائی ہے۔ یہ جو میری ماں بہنیں زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، تو آپ ریسرچ پڑھیے یزید کے بارے میں کہ یزید اسلام کی کسی چیز کو نہیں مانتا تھا۔ یزید نے باقاعدہ صحابہ کے اوپر بندر تک چھوڑ دیے، تو اب نہ وہ صحابی ہے نہ وہ مسلمان ہے، بلکہ یزید سب سے بڑا دہشت گرد ہے اور یہ ہماری عزاداری دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ لہذا ہم اپنے ہندوستان میں بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ جہاں جہاں دہشت گردی ہے وہاں وہاں یزیدیت ہے اور جہاں جہاں حسینیت ہے وہاں وہاں دہشت گردی نہیں ہے۔ دربار یزید ہے اور دربار یزید میں ایک رسی ہے 12 گلے اور اسی رسی میں 4 برس کی بچی کا گلا ہے۔ آپ ذرا سوچئے میری ماں بہنوں اور بھائیوں اور میرے ہندو بھائیوں اور میرے سنی بھائیوں کہ اگر آپ کی 4 برس کی بچی کو کوئی تماچے مارے
آپ کی 4 برس کی بچی کے کوئی کان چیر دے، بچی اگر باپ پہ رونا چاہے تو اسے اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے، اور اس کی ماں بھی دیکھتی رہے اور اس کا بھائی بھی دیکھتا رہے اور اس کے رشتہ دار بھی دیکھتے رہے۔ دربار یزید ہے، اور اس دربار یزید میں علی کی بیٹی کو بے مخنو چادر لے جایا جا رہا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ اوپر سے لوگ آگ برسا رہے تھے، کوئی اوپر سے پتھر مار رہا تھا، اگر ہم سے چلا نہ جاتا تھا تو پیچھے سے حیوانوں کی طرح لوگ نیزہ مارتے تھے۔ دربار یزید سجایا گیا تھا، چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے، آل محمد کو ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں، چونکہ ان کی مسجد یہاں موجود ہے اور وہ سن رہے ہوں گے، ان کی کتاب ایک استیاب ہے، اس استیاب میں ہے کہ ایک مسخرہ تھا شام میں، اس مسخرے کو بلایا گیا شام میں دربار میں کہ نبی کی نواسیوں کا مذاق اڑائے، نبی کی نواسیوں کو ذلیل کرے۔ ایک مرتبہ وہ مسخرہ آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یزید اگر میں ساری ان مرد عورتوں کو ذلیل کر دوں تو مجھے منہ مائنہ کا انعام ملے گا؟ تو یزید کہتا ہاں تجھے منہ مانگا انعام ملے گا۔ تو سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اس بچی کو میری کمیزی میں دے دے رہا۔ تو یہ جملہ میری بیوی سکینہ نے سنا، پھوپھی سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں کیا یہ بھی لکھا تھا کہ یہ ظالم مجھے کنیز بنائے گا؟ ارے زینب نے چیخ کے کہا او ملعون، ارے ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم محمد کی نواسیاں ہیں۔ لو عزیزو، ایک رسی ہے 12 گلے ہیں اور اسی میں بس ایک ست مصائب ہے۔ سجاد کے گلے میں توق ہے، توق میں چھوٹی چھوٹی کیلیں ہیں، بس ایک ہی جملہ کہا ایک شخص سے، بھائی اگر تیرے پاس کوئی پھٹا پرانا لباس ہے تو مجھے لا کے دے دے تاکہ میں اپنی گردن میں رکھ سکوں۔ اب وہ کہتا ہے میں نے جو اٹھائی تو ساری کیلیں امام کی گردن میں داخل ہوئی بھی تھی، میرے امام کو کسی طرح چین نہیں آتا تھا۔ اسی دربار میں 4 برس کی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ انشاءاللہ سنی بھی روئیں گے، ہندو بھی روئیں گے، مسلمان اور شیعہ بھی روئیں گے، بڑا سخت مصائب ہے۔ سکینہ کے گلے سے رسی کھلوائی اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور حسین کے لبوں پر چھڑی پھیرنے لگا اور زینب تڑپتی رہ گئی۔ اے نانا، ارے ان لبوں کا تو آپ بوسہ لیا کرتے تھے نانا، ابھی یہ ہو ہی رہا ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت زیادہ چاہتا تھا۔ سکینہ کہتی ہے ہاں اتنا چاہتا تھا، نہ مجھے نیند آتی تھی نہ میرے بابا کو نیند آتی تھی، اتنا روئیے کہ شام تک تمہاری آواز پہنچ جائے۔ اتنے بڑے مجمع کی پرسہ دیجئے بی بی کو، کہا ہاں میرا بابا مجھے چاہتا تھا، نہ مجھے چین آتا تھا نہ میرے بابا کو چین آتا تھا۔ اب ذرا ظلم تو سنیے، سکینہ ایک پیر اٹھاتی ہے، ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے، ایک پیر اٹھاتی ہے، ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے۔ یزید کہتا ہے تیرے پیروں میں کیا ہو گیا؟ کہا یزید مجھے اتنا پیدل چلایا گیا کہ پیدل چلتے چلتے میرے پیروں میں آبلے پڑ گئے، ارے اگر میں زمین پر رکھتی ہوں میرا دم نکلنے کو ہو جاتا ہے۔ اے سکینہ یہ بتا تو نے ایک ہاتھ اپنا چہرے پہ کیوں رکھا ہے، ایک ہاتھ سر پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، میرے بال چھوٹے چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے سر کو چھپا رکھا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اچھا بہت زیادہ محبت ہے، یزید کی بیٹی یزید کی گود میں تھی، بار بار اسے پیار کر رہا تھا۔ سکینہ نے یہ کہا جس طرح تجھے اپنی بچی پہ پیار آ رہا ہے، ارے میرا بابا بھی مجھے سینے پہ لٹایا کرتا، ارے مجھے میرے بابا کے بغیر نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ کہنے لگا تیرے بابا
बाबा का सर मंगाओ, कहा मंगा दे। तख्त मंगाया गया, सर से कपड़ा हटाया गया, सकीना की नजर पड़ी, क्या देखा, जुमला सुनिए, क्या देखा, गर्दन कटी है, बालों पे खाक पड़ी है, चेहरे पे असगर का खून लगा है। एक मर्तबा बच्ची ने दौड़ना चाहा बाप की तरफ, उस मलून ने सकीना के नेज़ा मारा, बच्ची पीछे को गई। कहता है ऐसे नहीं, मैं तो तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। कहा बता क्या इम्तिहान लेगा? कहा तू अपना दामन फैला, अगर तेरा बाबा तेरी गोद में आ जाए तो मैं तेरे बाबा का सर दे दूंगा। शामे गरीबा का चला दामन, सकीना ने फैलाया, ए बाबा अरे आ जाओ सकीना की गोद में। सरे हुसैन उठा, सकीना की गोद में आया। ए मेरी माँ बहनों, अब जो मुंह पे मुंह रखा, ए बाबा पानी देता है कोई और न ग़िज़ा देता है, माँ की गोदी में जो बैठो तो उठा देता है। अरे बेपदर देख के हर एक रुला देता है। अरे जो भी आता है तमाचा, जो भी आता है तमाचा वो लगा देता है। कैसे जलते हुए खेमों से निकल जाती मैं, खुफी अम्मा न बचा लेती तो जल जाती मैं। कोई फरियाद नहीं सुनता भी लगती हूँ मैं, अब तो खेमों की तरफ देख के डरती हूँ मैं। आपकी राह बड़ी देर से तकती हूँ मैं, आपको इल्म सहरोज की प्यासी हूँ मैं। कयामत तक भी जियोगे तो मातम करोगे। कहती है बाबा के मुंह पे मुंह रख के, लब पे लब रख के, रुखसार से रुखसार मिला के, बाबा इतना किसी को न मारा गया होगा जितना तेरी सकीना को बेबाप समझ के मारा। एक मरतबा का बाबा, ए बाबा हम नसीबों को समय को जिला कुछ न मिला, हो गई शाम तमाचों के सिवा कुछ न मिला। बाबा कभी उमर साद ने मारा, कभी शिमर ने मारा, मुझे कांटों पे चला। नारा यजीद